بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میرے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ شیئر کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر گراں گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ آپ علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان جگہ میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور انہیں جانے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، مجھ کو اور میرے خاص بندوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میرے شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل نہیں ہے جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کر کے آپ اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ لیکن جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوک سے نڈھال تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں، اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس پانی سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے وعید سنائی: اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جران نام کا قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہوا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنا دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان کیے جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو
तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आँखों से पट्टी उतारी तो देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और इनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई, इससे मुतालिक रिवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। तो व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा दे जो अपने रब का हुक्म फ़ौरन बजा लाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।